اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی مومن کے، کسی مسلمان کے، ان یقتلا، یہ کہ قتل کرے وہ، مار ڈالے وہ، مومنن، کسی مومن کو، الا خطا، مگر خطا سے۔ ومن قتل مؤمنا، اور جو شخص مار ڈالے کسی مسلمان کو خطاً، خطا سے، فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، مومنۃ، جو مومن مسلمان ہو، مؤمنۃ، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت بھی دینا ہے، خون بہا دینا ہے، خون بہا سپرد کرنا ہے، الی اہلہ، ان لوگوں کی طرف جن کا وہ مقتول ہوا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ یعنی قاتل کو مقتول کے طرف خون بہا بھی ادا کرنا ہے اور ایک گردن کو آزاد بھی کرنا ہے مومن کو۔ ہاں اگر وہ چاہیں لواحقین کے اس کا خون بہا معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، پس اگر ہو وہ ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ ان کی کوئی جنگ اور لڑائی چل رہی ہے، وَمُؤْمِنُونَ، اور ہیں ایمان والے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ایک گردن کو آزاد کروانا ہے۔ یعنی اگر تمہارا کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور لڑائی بھی چل رہی ہے، ہیں دونوں جماعتیں آپس میں ایمان والی، تو اس میں دیت باقی نہیں رہے گا، دیت نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی بجائے وہ جو ایک گردن کو آزاد کرانا ہے وہ اس پر لازم رہے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہے ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان پہلے کبھی لڑائی تھی، جنگ تھی، آپس میں کوئی معاملات خراب تھے، لیکن اب وہ معاملات درست ہو چکے ہیں اور وہ معاہدہ صلح کا ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ، پس اس کا بھی خون بہا سپرد کرنا ہے، دیت دینا ہے، الی اہلہ، اس کے لوگوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک گردن کو آزاد کروانا ہے، ایک گردن کو جو پہلے اور ایمان والا بھی وہ ہو۔ گویا اگر یہ جھگڑے کے بعد معاملات صلح کے ہو چکے ہیں تو پھر وہی واقعہ ہے جو عام پہلے سے جو سلسلہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص یہ کوئی غلام نہ پائے، یا اس میں وہ طاقت نہ ہو غلام کو آزاد کرانے کی، یا وہ کہیں ملتا اس کو نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، خون بہا بھی دینا ہے اور گردن کو آزاد کرانا ہے، اور اگر گردن آزاد کرانے کے لیے نہ میسر ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ جو ہے نا اس کے لیے ہے کہ یہ توبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ توبہ کو قبول کر لے۔ وقال اللہ علیمًا حکیمہ، اور ہے اللہ حکمت والا، جاننے والا اور حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالدًا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغاضب اللہ علیہ، اور اس کا غصہ اللہ کا اس کے اوپر ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وَعَدَّ لَهُ، اور تیار کیا ہے اس کے لیے، عذابًا عظیما، عذاب درد دینے والا، عذاب بڑا، عذابًا عظیما، ایک بہت بڑا عذاب جو ہے، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر اگر قتل کر دے تو یہ عمل ایسا ہے جان بوجھ کر قتل کرنے والا جو اس کو ابدی دوزخی، ابدی جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی اس کے لیے معافی والی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ یہ پچھلی جو بات تھی وہ تھی
خطا کی، کہ خطاً اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی کسی مومن مسلمان کو قتل کر دے، وہ چاہے جتنے بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، ظاہر ہے اگر مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے تو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، چاہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کرنے والا ہے اس کے وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، اور وہ شخص ابدی جہنمی ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فعل ہے۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی الارض، جب چلو تم بھی زمین کے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب چلو تم بیچ راہ اللہ کے، فتبینوا، پس تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور مت کہو تم، لمن، واسطے اس شخص کے، القا الیکم السلام، جو ڈالے طرف تمہاری سلامتی، لست مومنا، کو مومن نہیں، تب تغونا، چاہتے ہو تم، ارض الحیات الدنیا، مال حیات دنیا کی کا، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، بہت غنیمتیں موجود ہیں، کذالک، اسی طرح کنتم، تھے تم، من قبل، پہلے سے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے اوپر تمہارے، فتبینوا، پس اس کی تحقیق کر لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان ہے، بما تعملون خبیرہ، اس چیز سے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، گویا ایک لحاظ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بنتے ہیں، ان کو ایک سریہ پر بھیجا، یعنی ایک اب لشکر دے کر، تو لشکر کی قیادت کے ان کے سپرد کی اور ان کو بھیج دیا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ہی ان کفار کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے اوپر مطلب چڑھائی کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے کفار جو ہے وہ بھاگ گئے، ایک آدمی وہاں پر رک گیا، مرداس نامی اس کا روایات میں نام آتا ہے، تو وہ ایک پہاڑی پر اپنے ریوڑ کو چرا رہا تھا، اس کے پاس جانور تھے، تو جب یہ مسلمان یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچے، تو دیکھا کہ وہاں یعنی پہلے جس طرح روٹین میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تو وہ مرداس نامی آدمی جو ہے وہ وہاں سے نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر دیتے ہوئے نیچے اترا، اور آ کر ان کو السلام علیکم بھی کہا، لیکن چونکہ یہ اپنے سریہ کے مطابق نکلے ہوئے تھے، ایک پروگرام کے مطابق کہ ہم نے تو وہاں سلسلہ، وہ جب دیکھا تو وہ ایک ہی آدمی تھا، تو اس کو قتل کر دیا، اور قتل کیا تو اس کا جو ریوڑ تھا، مال تھا سارا، وہ مار مویشی ساتھ لیے اور مدینہ واپس چلے گئے۔ وہاں جا کر یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھیجا تھا، ہم گئے ہیں تو وہاں یہ صورتحال پیش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات جو ہیں وہ روایات میں آتے ہیں، جیسے ایک آدمی میدان جنگ کے اندر تھے، تو تلوار جو ہی مسلمان نے چلائی تو آگے سے جو وہ کفار کی طرف سے تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر تلوار چلا دی۔ یہ بھی روایات میں مطلب بات موجود ہے، جب اس نے وہ تلوار چلا دی تو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، اس نے کہا تلوار کی وجہ سے، تلوار سے ڈر کر، یعنی موت سے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تیری تلوار سے ڈر کر پڑھا ہے، یا اس کا دل جو ہے اس کو مان گیا تھا، تسلیم کر گیا تھا؟ تو اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں آپ کا حق ہے، مومن ہے تو وہ امن والا ہے، وہ میدان جنگ میں ہے پھر بھی اس کے اندر امن والا معاملہ جو ہے وہ موجود رہے گا، اپنے اندر سے امن، مومن جو ہے ایمان والا جو ہے وہ اپنے اندر سے امن کو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر سامنے والا امن چاہتا ہے، امن میں رہنا پسند کرتا ہے، تو ایمان والا ہے، وہ اس کی تلوار کے نیچے ہے، پھر بھی اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پر پرامن طریقے سے اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتحال میں تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر بیٹھ رہنے والے ایمان والوں سے، غیر اولی الضرر، سوائے ان کے جو ضرر والے ہیں، معذور ہیں، وہ ضرر کسی بھی طرح کا ہے، معذوری کسی بھی طرح کی ہے، والمجاہدین، اور جہاد کرنے والے بیچ راہ اللہ کی، فی سبیل اللہ، باموالہم، ساتھ مالوں اپنے کے، وانفسہم، اور جانوں اپنے کے، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، ساتھ مالوں اپنے کے، وانفسہم، اور جانوں اپنے کے، القاعدین، اوپر بیٹھ رہنے والوں کے، درجتاً، درجہ میں، وکلاً وعد اللہ الحسنی، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ
اچھا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، اوپر بیٹھ رہنے والوں کے، اجر نظیمہ، اجر بڑا، درجات منہ، درجے اپنی طرف سے ہیں، مغفرت و رحمہ، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اللہ رب کریم کی، وکان اللہ، رہے اللہ غفور الرحیمہ، بخشنے والا، پیار کرنے والا۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، توفاہم الملائکۃ، موت دیتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، قالو، کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالو، کہتے ہیں، کنہ، تھے ہم، مستضعفین، کمزور، فی الارض، بھی زمین کے، قالو، کہا انہوں نے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی کشادہ، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے پھرنے کی۔ جو لوگ دشمنوں سے ڈر کر ان کے ساتھ ہی، مطلب دشمنوں سے ڈر کر دشمنوں کے ساتھ ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جتنا نقصان ان کے ہاتھوں ہو رہا ہے وہ آرام کے ساتھ ان کی اس مطلب دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہیں، ان کا ظلم و ستم کی انتہا ہے، اس کے باوجود وہ اس ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑنے کا وہ نام نہیں لیتے، باوجود اس کے کہ استطاعت ہے ان کے پاس کہ وہاں سے وہ ہجرت کر جائیں، تو حق یہ رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہجرت کر دیں۔ اگر ہجرت پھر بھی نہیں کرتے تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مومن مسلمان، مومن اور مسلمان بھی ہو، اور کسی سے دب کر رہے پوری زندگی، اور دبا ہی رہے ساری زندگی اور اٹھے ہی نہیں، تو یہ بات کسی مومن کے لیے مناسب نہیں، وہاں سے ہجرت کر جانا پھر بہتر ہوتا ہے۔ یہ لازم ہے کسی مسلمان کے لیے کہ کسی ایسے جگہ پر وہ اپنی زندگی گزار دے جہاں وہ دب کر یعنی اسلام کے معاملے میں دب کر ہی زندگی گزار دے۔ الا المستضعفین، ہاں مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں سے، والنساء، عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں طاقت رکھتے عذر کی، لا ولا یہتدون سبیلا، اور راہ بھی کوئی نہیں پاتے تو وہ مجبور ہے، ان کی الگ سلسلہ ہے، وہ اس سے معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یعفو عنہم، یہ کہ معاف کرے ان کو، درگزر کرے ان سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، عفوا غفورا، معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر، اور جو شخص ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، یجد فی الارض، پائے گا وہ بیچ زمین کے، مراغمن کثیرن، یہ اقامت گاہیں بہت، اس کو بہت جگہ مل جائے گی رہنے کی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر، اللہ کے لیے اپنے سارے سلسلے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے کہ مجھے یہاں دب کر نہیں رہنا، اور مطلب میں اپنا آپ یہ دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں ہر چیز، اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اللہ رب کریم اس کے لیے بے شمار اقامت گاہیں جو ہیں وہ دے دیں گے، اس کو بہترین جگہ رہنے کی ملے گی، وسعتاً، اور بہت کشادگی بھی اس کو ملے گی، یعنی اس کو زمین کے اندر کشائش بھی ملے گی، اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی، اور رہنے کے لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اس کے لیے انتظام کر دے گا۔ ومن یخرج، اور جو شخص نکلے من بیتہ ہی، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اللہ و رسولہ، طرف اللہ کی اور اس کے رسول کی، ثم یدرکہ الموت، اور اس سلسلے میں اس کو موت اگر آ جائے، فقط وقع اجرہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر، اللہ، اوپر اللہ کے، یعنی لازم ہے کہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، بخشنے والا، پیار کرنے والا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو صحیح کر کے زندگی شاندار طریقے سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ زندگی دبک کر پوری گزرے۔ انسان مسلمان ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ گرا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من